السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت سابقہ آیت کا تسلسل ہے جس میں اہل کتاب سے متعلق بات کی گئی۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت حق پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے واضح کیا کہ سجدہ سے کیا مراد ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت۔ اس کے بعد اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں جو آج کا موضوع ہے، آیت نمبر 114۔ وہ جو اہل کتاب کی جماعت ہے، اب اسی سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس میں جیوز بھی آ گئے، اس میں کرسچن بھی آ گئے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایک تو یہ کہا گیا نا پیچھے کہ وہ رات کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اللہ کے قوانین کیا ہیں، اور آگے کہا گیا کہ وہ پھر سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں وہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخر کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ کی آیات کو سمجھتے ہیں، اللہ کے قوانین کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا کہ وہ ان باتوں کا حکم و نفاذ کرتے ہیں جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، ان کو نافذ کرتے ہیں، ان کی انفورسمنٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کی سطح کے اوپر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، کینیڈا ہے، اس کے علاوہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، ان ممالک کے اندر یہ جو امر بالمعروف ہے ریاست کی سطح کے اوپر کتنا شاندار ہے اور قرآن کے نظام کے الدین کے کتنا قریب ہے۔ جو لوگ نہیں بھی گئے، کم از کم آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر عوام کو کس قدر سہولیات میسر ہیں، کس قدر ان کو رسپیکٹ ملتی ہے، کس قدر ان معاشروں کے اندر عدل و انصاف کی حکومت ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں، بے شک وہ پریزیڈنٹ ہو ملک کا، کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہ چیزیں، اس کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر وہ ممالک اپنے جو یہاں پر ہمارے جن کو اتنی نفرت دلائی گئی ہے جیوز کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، اور ان کی نالائکیوں سے، نامعقولیوں سے، نامعقول باتوں سے جتنا بھی یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور الزام دے رہے ہیں وہ ان کو، تو آج اگر وہ اپنے ملک کا ویزا جو ہے وہ فری کر دیں تو یہ سارے لوگ بھاگ کر ان کے ممالک میں چلے جائیں گے، کوئی ایک بھی پاکستان میں نہیں رہے گا۔ جو لوگ بہت بڑا بلند دعویٰ کرتے ہیں نا اپنے عشق رسول کا اور اپنی ایمان کا، اپنے مذاہب کے ساتھ اوپر پکا رہنے کا، اپنے مومن ہونے کا، تو یہ جتنے بھی مومن اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب دوڑ کے وہاں پر چلے جائیں۔ اگر آج ان کو اجازت مل جائے یا وہ ان کے لیے ویزا فری کر دیں، سب بھاگ جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں رہے گا۔ تو پھر آپ خود فیصلہ کر دیں کہ وہ ممالک جن کو یہ کفار کے ممالک بول رہے ہیں، جن کو یہ کفار قومیں بول رہے ہیں، کافر قومیں بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ مومن بول رہے ہیں، تو پھر یہ خود فیصلہ کر لیں
کہ حالت امن میں، حالت کفر میں کون ہے اور حالت ایمان میں کون ہے، وہ ہیں یا آپ ہیں، یہ تو آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اس کے لیے تو بہت ساری کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی، ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم کرتے ہیں، وہ ان باتوں کا حکم اور نفاذ کرتے ہیں جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منکر سے منع کرتے ہیں، یعنی وہ ان باتوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں جنہیں قرآن منع کرتا ہے۔ اب ان ممالک میں جن کی میں مثال دے رہا ہوں ویسٹرن کنٹریز کی، وہاں پر آپ کوئی دودھ یا کسی چیز میں ملاوٹ کر کے تو دکھائیں، کوئی قانون کی وائلیشن تھوڑی سی بھی کر تو دکھائیں، کوئی شہری اس ملک کا کوئی ٹیکس دبا کر تو دکھائے، کوئی شہری کسی کے اوپر ظلم کر کے ذرا بچ کر تو دکھائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو ریاست کی سطح کے اوپر ان ممالک میں نافذ ہے، جن کو ہم کفار کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں کہ جتنا بھی قرآن کا نظام ہے وہاں ریاست کی سطح کے اوپر نافذ ہے، اور ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہ تبلیغی جماعتوں کے کام بن چکے ہیں، وہ پھر آپ کو ریچول بنا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، اس لیے تباہ و برباد بھی ہو رہے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ریلیجیس کام نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ وعظ و نصیحت کی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ وعظ و نصیحت کرنے والوں سے متعلق ہیں، نہ یہ ان کے کام ہیں، نہ یہ تبلیغی جماعت والوں کے کام ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو لوگ حکومت ریاست کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یہ ان کے کام ہیں، وہ قوانین کی روح سے فیصلہ کریں گے، امر بالمعروف کا بھی اور نہی عن المنکر کا بھی۔ ایک اسلامی ریاست کے اندر صرف حکومت کے یہ اختیار میں ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اس میں تو پھر کوئی رویت حلال نہیں ہے، اس میں تو پھر کوئی نہیں ہے یہ چیزیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جن کے اوپر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ریلیجیس پریسٹ مسلم کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ عیاشی تو وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انہوں نے ایک ریلیجیس چیز بنایا تو اس سے ان کے لیے تو عیاشیوں کے دروازے کھل گئے، عوام کے لیے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اور آگے ان کی ایک اور چیز بتا رہا ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ خیرات میں جلدی کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں خیرات کیا ہے اور وہ ویسٹرن کنٹریز کے ہاں خیرات کیا ہے؟ وہ ایز اے رائٹ دیتے ہیں اپنے سٹیزنز کو، بھیک کے طور پر نہیں دیتے، لائنوں میں لگوا کے اس طرح سے وہ فلانا پروگرام انکم بے نظیر انکم سپورٹ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں لائنوں میں 50 100 خواتین، بوڑھے، مرد اور عورتیں وہ لگے ہوتے ہیں، وہ لائنوں میں تقسیم ہو رہی ہے، خیرات تقسیم، یعنی جس چیز کو اللہ نے خیرات کہا کہ ایسے اچھے کام جس سے قوموں کے اندر اختیار آ جائے۔ خیرات قرآن کی روح سے وہ اچھے کام ہیں کہ اگر کیے جائیں تو افراد معاشرہ با اختیار ہو جائیں، ان کے پاس اختیار آ جائے، جو اختیار ان کا ختم کیا گیا تھا وہ اختیار واپس آ جائے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنی معاشی سرگرمیاں خود کرنے لگ جائیں، ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ یہ خیرات ہے، یہ خیرات بنا دی بھیک، مذہب نے بنائی، کیونکہ مذہب کے اندر، کیونکہ مذہب کا تعلق سرمایہ داری اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہے، ملوکیت کے ساتھ اور سرمایہ داری کے ساتھ۔ سرمایہ داروں کو بخشوانے کے لیے
سرمایہ داروں کو دنیا میں یعنی بلند اور ممتاز مقام دلانے کے لیے مذہب آتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر یعنی کسی کے پاس دولت ہے تو وہی نیک کام کر سکتا ہے، غریب کے لیے تو یہ مذہب ہے ہی نہیں۔ امیر تو قربانی کرے گا، اس کی خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جتنے بھی اس نے ایک سال میں جتنے بھی جرائم کیے ہیں، آپ جرائم کہیں، گناہ تو مذہبی یہ بہت بڑا فریب ہے لفظ گناہ۔ جرائم یعنی جتنے بھی سال بھر کے اس کے جرائم ہیں، تو ابھی اس کا گلا کٹا نہیں اس جانور کا جو اس نے قربانی کے لیے لے کر آیا، تو اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اس کے گناہ معاف۔ اس نے کوئی رشوت لی، کوئی ذخیرہ اندوزی کی، ہولڈنگ کی، اس سے لاکھوں کروڑوں کمائے، اس میں سے اس نے چند ٹکوں کی، کوئی چاولوں کی، پلاؤ کی، بریانی کی دیگ پکا کے تقسیم کر دی، تو اس کا سارا مال پاک۔ سال کے بعد اس نے 2.5% زکوٰۃ نکالی۔ زکوٰۃ کا معنی نشو و نما ہے، اس کا معنی کر دیا مال کو پاک کرنا، اور 2.5% دینے سے یا 5واں حصہ خمس دینے سے وہ مال سارا کا سارا پاک۔ بلیک منی وائٹ منی میں کنورٹ، یعنی یوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، ذلت اور خواری میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلم قومیں، مسلم ممالک کہہ رہا تھا، وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ایز اے رائٹ دینا چاہیے تھا نا خیرات کو۔ خیرات یہ تھی جو ایز اے رائٹ دی، احسان کر کے نہ دیا جائے، بھیک کے طور پر نہ دیا جائے، اس طرح نہ دیا جائے کہ صبح دیا ہے تو شام کو وہ بیچارہ پھر محتاج، شام کو دیا ہے تو صبح کو پھر مانگتا پھرے۔ اس خیرات کا کیا کرنا ہے جو لوگوں کو پرماننٹ اپنا محتاج بنائے، غلام بنائے؟ تو قرآن نے ایسی خیرات کی بات تو نہیں کی۔ میں نے بتایا خیرات کیا ہوتی ہے، قرآن خیرات کس کو بولتا ہے۔ انہوں نے بھکاری بنائے، یہ جو خیرات کے معنی کیے نا انہوں نے، صدقہ و خیرات، اس سے انہوں نے بھکاری پیدا کی اور بنایا ہوا مستقل لوگوں کو اپنا بھکاری بنایا ہوا ہے۔ یہ جس قسم کی یہ خیرات کر رہے ہیں۔ اب وہ جو کنٹریز ہیں جن کو یہ کافر ممالک کہتے ہیں کہ یہ کافر قوتیں ہیں، کافر ممالک ہیں، ان کے ہاں لوگوں کو ایز اے رائٹ ملتا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے، بھیک کے طور پر نہیں ملتا۔ یہ فرق ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ خیرات میں جلدی کرتے ہیں۔ انسانوں کی جو بھلائی کے، ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، اس میں وہ ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وَيُسَارِعُونَ کے لفظ ہیں، صورت اسی سے ہے، تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ یہ جیوز اور کرسچن کی بات ہو رہی ہے، اس کی جو جماعت ہے جو رات کو اٹھ کر وہ اللہ کے قوانین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر اس کو فالو کرتے ہیں، پھر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، خیرات کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ان کے متعلق پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی لوگ صالحین میں سے ہیں، اللہ کے قوانین کے تحت اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنے والے ہیں۔ یہ ہے صالحین کے معنی۔ اب اللہ کے قوانین کی روح سے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں۔ کرونا کی وہ ویکسین وہی ایجاد کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ایجاد کر رہے، یہ تو وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس سے پھر اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار شو کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ یہ کام نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، وہ انسانیت کی بہتری کے لیے علاج دریافت کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رو رہے ہیں۔ تو صلاحیتوں کی نشو و نما کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ یہی صلاحیتیں جو
ان کے ہاں ہیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں، وہی صلاحیتیں تمام انسانوں کو ملی ہوئی ہیں، ہم مسلم کو بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیا ہے؟ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ دعاؤں سے کرونا نہیں جائے گا، علاج سے جا رہا ہے نا۔ انہوں نے کتنے وظائف بتائے، کسی ایک سے روکا؟ تو دیکھیں وہ جو علاج ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں، انہی سے وہ مینج ہو رہا ہے اور اسی سے ہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اب وہ جتنی بھی تھیوریز تھی مذہب کے لوگوں نے پھیلائیں یہ ویکسین کے اگینسٹ، وہ ساری دم توڑ گئی ہیں۔ اب تو وہ جو ویکسین ہیں باقاعدہ وہ تسلیم کی جا چکی ہیں WHO میں اور ہر جگہ، کہ ان کے جو یہ بالکل یہ لگنی چاہیے، لیگلی لگنی چاہیے، لیگلائز کر دیا گیا ہے اس کو۔ کوئی اب وہ جو کنسپریسی تھیوری ہے کہ اس کے فلاں نقصان ہے، اس کے یہ نقصان ہے، ہر چیز اب سامنے آ گئی ہے پورے یعنی شواہد کے ساتھ۔ تو اس لیے انہوں نے پھر اس کو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم میکسیمم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو ویکسین لگوائیں، میکسیمم لگوائیں، تبھی یہ اس وبا سے جان چھوٹے گی، تبھی ہمارے کو حالات بہتر ہوں گے۔ ورنہ 2 سال ہونے کے قریب ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی معاشی حالات کتنے کمزور ہو گئے ہیں، کئی لوگوں کے تو کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیماری ہے، نہیں، آپ کو بیماری ہے، آگے پھر اس سے کئی لوگوں کو اور لگ رہی ہے۔ اس لیے خود کو بھی بچائیں، دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں۔ ریاست کا بھی جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو اویئرنس بھی دے اور لوگ میکسیمم اس میں حصہ لیں، اس ایکٹیویٹی میں، تاکہ پورا معاشرہ کلیکٹیولی اس بیماری سے نجات حاصل کر سکے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔